اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق بوانا ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوعہ ٹھکانہ دیا صدقن سچا بھی کہہ سکتے ہیں، اچھا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہم پیچھے اس کا واقعہ پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے فرعون کو غرق کیا اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، چونکہ وہ ایمان والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، تو اس کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے، تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خزانوں کا، ان کے گھروں کا مالک بنا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، اچھا ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو روزی دی، مِنَ الطَّیِّبَاتِ پاکیزہ میں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم یہاں تک کہ جب آ گیا ان کے پاس علم۔ یعنی جب دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں ہوتی تو اس وقت کی سزا اتنی سخت نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس علم آ جائے، سمجھ آ جائے آپ کو، اس کے بعد آپ غلط کام کریں تو اس کی سزا بھی ڈبل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا، لیکن اس وقت کیا جب ان کے پاس علم آ گیا۔ اِنَّا بے شک ربا کا تیرا رب یقدی وہی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما کانوا جس میں وہ تھے، فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ فَإِن كُنْتَ پھر اگر تو ہے، فی شکن شک میں، یہ قرآن مجید جو ہے وہ رہتی دنیا کے لیے ہے، تو اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطاب ہم سے فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ اے سننے والے اگر تو ہے، فی شکن شک میں، مما اس سے، انزلنا جو ہم نے نازل کیا، الیک طرف تیری، فاسأل الذین تو سوال کر ان لوگوں سے، یقرؤون الکتابہ جو کتاب پڑھتے ہیں، من قبلک اس سے پہلے، کہ اگر تو اس کے بارے میں اختلاف میں ہے تو ان سے سوال کر جو اس سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق جاءک الحق یہاں تک کہ تیرے پاس حق آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ حق ہے، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس تو نہ ہونا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن اور نہ تو ہونا، من الذین ان لوگوں میں سے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیات اللہ کی آیات کو، فتکونا اگر تو نے ایسا کیا تو فتکونا تو ہو جائے گا، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، حقت ان پر ثابت ہو گئی، علیہم ان پر، کلماتو بات ربی کا تیرے رب کی، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم اور اگر ان کے پاس آ جائیں، کل آیات ہر طرح کی نشانی بھی آپ ان کے پاس لے آؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ اس وقت ایمان لائیں گے جب وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے۔ جیسے ہم نے پیچھے فرعون کا واقعہ پڑھا، اس سے پہلے وہ ایمان کی طرف آ نہیں رہا تھا، لیکن جب ڈوب رہا تھا اس وقت اس نے کیا کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کب کا قبول ہے کہ عذاب سے پہلے، لیکن جب آپ کے اوپر جو ہے عذاب واقع ہو جائے تو اس وقت کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا پھر کیوں نہ، کانت ہوئی، قریتن کوئی بستی، آمنت ایمان لانے والی، کیوں نہ ہوئی کوئی بھی بستی ایمان لانے والی، فنفعہا کہ نفع دیتا اس کو، ایمانہا اس کا ایمان، الا مگر قوم یونس سوائے قوم یونس کے۔ اور یہی وہ یونس علیہ السلام یہاں پہ دیکھیں ان کا نام آیا اور اسی کی وجہ سے اس کا نام یونس رکھا گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دیکھیں کوئی بھی بستی والے جو تھے ایمان نہیں لائے، ان کے نبیوں نے ان کو دعوت دی، وہ ایمان نہیں لائے، سوائے یہ پوری کی پوری قوم جو تھی، پوری کی پوری جو بستی جو تھی وہ ایمان لے آئی۔ کیونکہ کیسے ایمان لے کے آئی کہ ان کے نبی یونس علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، پہلے تو دعوت دیتے رہے جیسے کہ ہر نبی دعوت دیتا رہا، لیکن جب وہ ان کی قوم نہیں سمجھی تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب 3 دن جیسے کہ تیسرا دن آنے والا تھا تو یہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے اس بستی سے نکل گئے۔ اور آپ پورا قرآن پڑھ لیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی نبی جو تھا جب اس بستی میں عذاب آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود حکم دیتے کہ اے نبی اس بستی سے نکل جا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس چیز کا ابھی حکم نہیں دیا تھا کہ یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے۔ اب قوم جو تھی وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی نہیں ملا، انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے اوپر عذاب آنا ہی آنا ہے۔ اس لیے وہ کیا ہوا کہ وہ ساری کی ساری بستی جو تھی اپنے بچوں، اپنے تمام جانوروں کے ساتھ، بیوی بچوں سب
کے ساتھ جو تھے وہ باہر نکلے، اور جو انہوں نے شہانہ لباس، جو بھی عمدہ لباس پہنے تھے، انہوں نے سارے ٹاٹ کے لباس پہن لیے، عاجزی اختیار کی، اور باہر سارے نکل کر انہوں نے اجتماعی طور پر توبہ کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب جو تھا ٹال دیا۔ جب عذاب ٹال دیا تو یونس علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ وہاں پہ عذاب نہیں آیا تو وہ اللہ سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ پھر اس کا پورا واقعہ آپ جانتے ہیں نا، یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ، کہ پھر وہ کیسے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈولنے لگی اور قرا ڈالا گیا، 3 دفعہ ان کا نام آیا۔ پھر وہ مختصر یہ کہ مچھلی، وہ انہوں نے پانی کے اندر بیچ سمندر کے چھلانگ لگائی، اور مچھلی جو تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا مچھلی کو بھی کہ یونس علیہ السلام کو خوراک نہیں بنانا بلکہ پیٹ میں رکھنا ہے۔ پھر وہ ان کو احساس ہوا، اور جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ 3 اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، تو اس وقت کون سننے والا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات تھی جو سننے والی تھی۔ پھر انہوں نے وہ دعا بھی پڑھی، ہاں جی ٹھیک ہے، یہ پڑھا، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں بھی یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، کوئی بھی پریشانی، غم ہو، تکلیف ہو، تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر ہی آتا ہے کہ یہ وہ دعا ہے کہ یونس علیہ السلام نے پڑھی تو اللہ نے ان کو نجات دی۔ اسی طرح کوئی بھی مومن جو ہے اپنی پریشانی اور غم کے وقت اس کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی نجات کا راستہ جو ہے بنائیں گے۔ تو یہاں پہ یہی یونس علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بستی ایمان والی نہ ہوئی سوائے قوم یونس کے، لما جب کہ آمنو وہ ایمان لائے، کشفنا تو اللہ فرماتے کہ ہم نے ہٹا دیا، انہم ان سے عذاب الخزی رسوائی والا عذاب، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعنہم اور ہم نے ان کو فائدہ دیا، الہین ایک مدت تک، ولو شاء اور اگر چاہتا ربو کا تیرا رب، لآمنا تو البتہ ضرور ایمان لاتا، من فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، کلہم جمیعا سارے کا سارا ایمان لے آتا، سب کے سب ایمان لے آتے، افا انتا تو کیا تو تکرہ الناس تو مجبور کرے گا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا حتیٰ یکونوا مومنین کہ وہ ہو جائے ایمان والے۔ تو دین کے اندر سختی نہیں ہے، آپ کا کام جو ہے وہ دعوت دینا ہے، وہ قبول کریں یا نہ کریں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ ان کے اوپر دروگا نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہاں آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تو مجبور کرے گا لوگوں کو حتیٰ یکونوا مومنین کہ وہ ہو جائیں ایمان والے، وما کان لنفس اور نہیں ہے کسی بھی جان کے لیے ان تؤمن کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے ہی، ویجعل الرجس اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی کو علی الذین ان لوگوں پر لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے۔ گندگی سے مراد کفر کی گندگی، جو سمجھتے نہیں، جو اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، اللہ ان کو کفر کی طرف پھیر دیتا ہے۔ قل انظروا تو کہہ دیجئے کہ دیکھو، ماذا فی السماوات کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے کہ دیکھو کہ اللہ نے کیا کچھ آسمان میں پیدا کیا، اللہ کی قدرتوں پر غور کرو کہ اللہ نے کیسے آسمان بنایا اور بغیر ستون کے بنایا، کیسے اللہ نے زمین بنائی، کیسے بارش نکلتی ہے، تو کیسے تمہارے لیے پھل سبزیاں باغات سب کچھ اگاتے ہیں، تو کیا یہ ساری چیزوں پر غور نہیں کرتے؟ وما تغنی الآیات کہ اللہ فرماتے ہیں وما تغنی الآیات اور نہیں فائدہ دے گی آیات یا کوئی بھی نشانی، والنذر اور نہ ہی ڈرانے والے، جو رسول ہیں وہ بھی ڈرانے والے فائدہ نہیں دے سکتے، ان قوم لا یؤمن ایسی قوم کو جو ایمان ہی نہیں لانا چاہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہل ینتظرون تو کس چیز کے انتظار میں ہیں یہ لوگ؟ یہاں پہ یہ بھی آئے گا کس چیز کے، یا آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں فہل ینتظرون اور نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر مثلا مانند ایام الذین ایام ہوتا ہے دنوں کے، الذین ان لوگوں کے دنوں کے، خلو جو گزر کے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ کیا وہ ان لوگوں کے دنوں کا جیسے ان کے اوپر عذاب آیا، انہوں نے جھٹلایا، ان پہ اوپر عذاب آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ ایسا عذاب کی تلاش میں ہیں؟ پھر کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم پھر ننجی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح حقاً اسی طرح ثابت ہو گئی یا حق ہے ہمارے اوپر، علینا ہم پر، ننجی المومنین نجات دینا ایمان والوں کو۔ صدق